بطور پارلیمنٹرین آپ پارلیمنٹ لاجز میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں احمد میر صاحب بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک غلطی تھی، اور سب سے پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جو یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز کے منتظم ہیں، انتظامیہ ہیں یہاں پہ، ان کو چاہیے کہ ایک ہی رویہ تمام آنے والوں کے مطلب لوگوں کے ساتھی آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، کام کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں چوتھی مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوں اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر میری ہمیشہ رہائش رہی ہے، لیکن ایسا واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ گھبرا گئے ایک دم، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، میری بھی بیٹی اس دن بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تو ایک دم ایسا شور و غوغا ہوا اور گھبراہٹ کا عمل تھا۔ میرے سامنے بھی ایک لیڈی ایم این اے رہتی ہیں، ان کی فیملی بھی پریشان تھی، ارد گرد کے لوگ بھی سارے پریشان تھے کہ ہو کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو اندر داخل ہونے نہیں دینا، وہ ان کو گیٹ کے اوپر ہی روک لیں، اور تاکہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بلا لینا اور پولیس کا اس طریقے سے رویہ رکھنا کہ جیسے یہاں پہ کوئی ڈاکو یا کوئی دہشت گرد جو ہیں وہ آگے ہیں، تو اگر وہ کوئی مشکوک لوگ تھے تو ان کو داخل کیوں نہیں دیا گیا؟ سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ نے جو نقطہ اٹھایا یہ بڑا اہم ہے سمجھتا ہوں۔ مولانا جمال الدین صاحب، آپ کے ساتھ بھی اس دن کافی پولیس والوں نے بدتمیزی کی اور نظر بھی آ رہا تھا، آپ کی پگڑی بھی نیچے گر گئی، لیکن جو کامل علی آغا صاحب نے نقطہ اٹھایا، وہ لوگ جن کے بارے میں حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہے، تو وہ آپ کے پاس اور صلاح الدین ایوبی صاحب کے پاس آئے، تو کیا وہ کسی سے اجازت لے کے آئے تھے؟ کوئی ان کی کسی نے ویریفیکیشن کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حمید میر صاحب کہ ہم ایک بار پھر آپ کو اسی منصب پہ دیکھ رہے ہیں، جی مہربانی، اور دل بھی خوش ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ بتایا بے تمیزی، ہمارے ساتھ بے تمیزی نہیں کی گئی ہے، غنڈہ گردی کی گئی ہے۔ اچھا، غنڈہ گردی، غنڈہ گردی، بے تمیزی تھوڑی سی ہلکا لفظ ہے، غنڈہ گردی کیا ہے۔ تو یہی لوگ جب آ رہے تھے، یہ اس کا کسی طرح کی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ ایک ہی تنظیم ہے کہ اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام، یہ ان کا سالار ہے، اور یہ وہی تنظیم ہے جو پاکستان کے آئین کی تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ بندے جب بھی آئے ہیں، یہ دیوار چھلانگ کر کے نہیں آئے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کی اسلحہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ڈنڈے نہیں تھے، ان کے ساتھ چاقو نہیں تھا، یعنی جس چیز سے خوف ہوتا ہے وہ اس کا نام ہی ان کے ساتھ کسی طرح کوئی چیز نہیں تھا۔ پھر میرا بیٹا اور صلاح الدین کا پی ایس وہ ڈی چوک آئے، پھر آئی جی سے رابطہ کیا کہ یہ ڈی چوک میں یہ بندے آئے ہیں تو ہم کیا کریں۔ اس نے کہا کہ ان کو زیادہ کو واپس کر کے کچھ کو اندر لے جائے، تو ان کو واپس کر دیا۔ جو آئی جی نے اجازت دے دی ان کو ہم نے لے آیا۔ جو لوگ اندر آئے وہ آئی جی کی اجازت سے آئے تھے؟ آئی جی کی اجازت آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو لاجز پہ کی جو گیٹ ہے یہ ان کی انٹری ہوتی ہے۔ پھر اندر جو اندر آتے ہیں وہ وہی لوگ آتے ہیں جو ایم این اے ان کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اور صلاح الدین نے ان کی ضمانت دیا کہ یہ ہمارے پرامن لوگ ہیں، جو بھی یہاں کرے گا اس کا ضمانت ہم دے دیتے ہیں، ان کا ذمہ دار ہم ہیں۔ تو پھر وہ آئے، پھر بھی جب میرے ساتھ شربت پیا، تو شربت کے بعد وہ جو اس کا عابد لاکو ہے اس نے اوروں کو کہا کہ آپ چلے جائیے۔ 6 7 8 بندے ہم صلاح الدین کے پاس جاتے، وہاں چائے پیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ تو یہ صلاح الدین کے پاس گیا، صلاح الدین صاحب نے مجھے بھی کہا کہ بھی ساتھ ان کے ساتھ وہ ہمارے کمرے میں آئے، ہم آئے۔ اس کے بعد ہم نے تو وہ گیٹ والے کوئی پولیس ان کے پاس آیا، کہا کہ ہمارے نوکری کو خطرہ ہے، آپ مہربانی کر کے جب یہ چائے پئیں گے تو اب اس کو رخصت کر لیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ بالکل، جب آپ کی نوکری کو خطرہ ہے ہم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، اس کوئی بات نہیں ہے۔
تو صلاح الدین صاحب کی پیس نیچے چلا گیا. تو وہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نیچے تو بہت کچھ لوگ آئے ہیں. واہ. تو صلاح الدین نیچے چلا گیا. تو پھر صلاح الدین نے جب یہ ذرا لمبی کہانی ہے, یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بعد اسپیکر صاحب نے آپ سے رابطہ قائم کیا؟ تو اسپیکر نے رابطہ نہیں کیا؟ نہ اسپیکر نے رابطہ کیا, نہ ڈپٹی اسپیکر نے رابطہ کیا, نہ حکومت کے کسی فرد نے رابطہ کیا.